پھٹا پوسٹر یا پھٹی پریزنٹیشن اور نکلا جاہل، یہیں سے کام شروع ہو جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ پریزنٹیشن کا آغاز ہے. اوپر دیکھیں ریفرنس کے سپیلنگ ہی غلط لکھے ہیں، تو جس کے ریفرنس کے سپیلنگ ہی غلط ہوں اس کے ریفرنسز کیسے ٹھیک ہوں گے؟ ایک تو یہ چیز آپ نے اندازہ ہوگا آپ کو کہ اس بندے کی اپنی کتنی نالج ہے، نمبر ایک. اور دوسرا آپ کو یہ بھی پتا چلتا جائے گا آگے کہ یہ بندہ، اس کو کسی نے نا پرچی پکڑائی تھی، اس کو پتا بھی نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں. اب آگے چلتے ہیں. سب سے پہلی جو اس نے پریزنٹیشن پیش کی، جو سلائیڈ پیش کی، وہ اللہ بے نیاز ہے. سورہ صافات چیپٹر 37 ورس 125 نیچے والی دیکھنی ہے آپ نے. اللہ ٹھیک ہے کو جی، قرض جی ہاں اللہ کو قرض دو، یہاں لکھا ہے 37 کی 125. جی یہ جی دیکھیں 37 کی 125 میں نے ہائی لائٹ کی ہوئی ہے. ادھر مجھے بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے قرض دو. اللہ اکبر. یہ ہے دیکھیں بھائی فالس ریفرنسز، یہ ہے دھوکہ. اچھا ہوتا کیا ہے عامر بھائی ڈیبیٹ میں کہ جب 2 منٹ ہے تو آبویسلی میں بھی جب ڈیبیٹ کی ہے تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ سامنے والا جو ہے وہ خصوصاً اگر اسے نمبرز دیے ہیں کہ چیپٹر فلاں میں اور آیت نمبر یہ، ہمیں نہیں اندازہ ہوتا کہ وہ کون سی آیت دے رہا ہے جب تک کہ آیت سامنے نہ ہو. اس لیے جب بھی ہم لائیو اسٹریم کرتے ہیں سامنے والا آتا ہے تو ہمیں صرف ہم آیت نمبر نہیں لیتے بلکہ ہم قرآن کریم کھول کر ڈبل ویریفیکیشن کرتے ہیں، چونکہ ہمیں پتا ہے کہ سامنے والا جھوٹ بول سکتا ہے. میں یہ کہتا ہوں اور تمام مسلمانوں کو اور اپنے لیے بھی انشاءاللہ آئندہ، اور میں سمجھتا ہوں عامر بھائی کا بھی یہی اصول ہوگا کہ بھائی اگر ہم سے کوئی ڈیبیٹ کرے گا اور کوئی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کر رہا ہے تو قرآن کریم کی جو اصلی آیت ہے اس کا اسکین پیش کرے، پیش کرے. چونکہ اب ہم آپ پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. آپ الٹی سیدھی کچھ بھی آیت کہیں بھی اٹھا کے چیپ دیں گے اور یہ سوچیں گے کہ سامنے والے کے پاس چیک کرنے کا تو ٹائم ہوگا نہیں اور میں 10 حوالے پیش کر دوں گا. یہ تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی نہیں، یہ تو جھوٹا ریفرنس ہے. بتائیے جھوٹے ریفرنس کی بنیاد پر جو ہے وہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی. جی بالکل. کہتا جی اللہ کو ڈر لگتا ہے. ایک سلائیڈ اس نے پیش کی، آپ یہ دیکھیں، میں نے اس کو ایرو لگایا. حضرت بڑی توجہ، ناظرین توجہ کرنی ہے، بلنڈر کھلنے لگا ہے. سورہ زخرف چیپٹر 43 ورس نمبر 3 کیا لکھا ہے؟ سبجیکٹ کیا ڈالا ہے؟ اللہ کو ڈر ہے کہ کہیں سارے لوگ ایک گروہ نہ ہو جائیں. چیپٹر 43 ورس 3 لے جی آپ کی اسکرین کے اوپر. ٹھیک ہے جی، آپ کی یہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں جی. تو اس میں تو دور تذکرہ ہی نہیں ہے، نہ گروہ کا نہ کچھ نہیں. یہ تو آیت اس سے ریلیٹ ہی نہیں کرتی، یعنی جھوٹا ریفرنس. جھوٹا ریفرنس. یہ دیکھیں ناظرین، ہندو ہمارے دوست دوبارہ ایک بار دیکھ لیں 43 کی 3 میں کیا لکھا ہوا ہے ہندوؤں کے لیے اسپیشل. یہ دیکھیں 43 کی 3 کھولیے، انگلش کا ٹرانسلیشن ہے، چیک کریں کسی جگہ پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کو ڈر لگتا ہے. یہ حرکتیں ہیں ان کی. اسی لیے ٹیسٹ کیس ہے ہمارے لیے کہ ہم نے کبھی بھی ان کو اب عربی کے بغیر چلنے نہیں دینا. ٹھیک ہے، یہ ڈرامے بازی گئی. اچھا جی، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. میں تیزی سے بڑھ رہا ہوں. اللہ گمراہ کرتا ہے. دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ سلائیڈ کے اندر ڈرامے بازی کرنے کے لیے 2 آیتیں سیم ریفرنس کی سبجیکٹ چینج کر کے ڈال دیں. سورہ نساء، یہ دیکھیں میں نے ایرو ڈالا ہوا ہے، سورہ 4 ورس 36، سورہ 4 ورس 36، سورہ 4 ورس 36 آپ کے سامنے کھولوں گا. یہ دیکھیں اسکرین کے اوپر، یہ بات ہی نہیں ہے، بات ہی نہیں ہے دور دور تک. جی یہ دیکھیں، میں ٹائٹل دکھا پہلے پڑھ دیتا ہوں کیا لکھا ہے. جن کو اللہ نے گمراہ کیا ان کو ہدایت دینا چاہتے ہو. نیچے ہے اللہ کے انسانوں اور جنوں سے جہنم کو بھر دے گا. یہ علیحدہ بات ہے، جب لے کے آؤ گے اوریجنل ریفرنس اس پہ تب بات کریں گے، مگر تمہاری ڈنڈی بتانا مقصود ہے اس وقت. 2 ٹائٹل بنا کے سیم آیت کو پیش کیا، اوریجنل آیت اوپن کریں، حوالہ ہی نہیں ہے بیچ میں، اس کا دور دور سے تعلق نہیں آیت کا، کہیں لکھا ہی نہیں ہوا، جہنم کی بات ہی نہیں ہے، نہ کفر اور اسلام کی. ٹھیک ہے جی. اچھا، ایک آیت اس نے پیش کیا، اس کو دیکھنا ضروری ہے، اوپر والی سورہ توبہ کی آیت 85، اس میں بھی ڈنڈی ماری. اس میں لکھا ہے جی، اوپر والی آیت میں سورہ توبہ کی 85 میں، اللہ چاہتا ہے منافق کافر ہی مریں. اب میں آپ کے سامنے 9 کی 85 رکھنے لگا ہوں، کہیں ذکر ہی نہیں ہے اللہ چاہتا ہے وہ ایسے مرے. یہ ارادہ کرتا ہے ان کو عذاب دے، مگر اس لیے نہیں کہ وہ یہ چاہتا ہے، بلکہ اس لیے وہم کافرون، کس طریقے سے آیتوں کو بدلا. while they deny the truth، ان پر حجت تمام ہو جانے کے بعد، ان کا جرم ثابت ہو جانے کے بعد، تو مجھے بتاؤ دنیا کی عدالتوں کو غلط کہو گے جو مجرموں کو سزائیں دیتی ہیں؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کو سزا دے ان کے کفر کی وجہ سے، اور یہ ترجمہ کر رہا ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کافر مریں. کافر مریں، جی جی جی، بالکل بالکل. یہی جھوٹ کی انتہا ہے، جھوٹ کی انتہا ہے. دیکھیں جی، سورہ 89 یہیں سے پکڑ لیا، جو ٹائٹل بنایا اسی میں سے. سورہ 89 الفجر ورس ہے 14، اس میں لکھا ہے اللہ گناہ گاروں کو سزا دینے کے لیے گھات لگائے بیٹھتا ہے. تو مجھے بتاؤ، گناہ گاروں کو سزا نہیں دینی تو ماما معصوموں کو دینی ہے؟ یعنی اس سے بھی اعتراض ہے کہ گناہ گار کو سزا کیوں ملتی ہے؟ تو پوری عدالتوں کو تالے لگا دو، مجرم کو سزا نہیں ملنی چاہیے. اگلی آیت جو پیش کی اس کا بھی تھوڑا سا خلاصہ کرتے ہیں. سورہ مریم آیت 26 پیش کی، اللہ نے مریم کو جھوٹ بولنے کی ترغیب کی. واہ،
آیت پڑھ لیتے ہیں آپ کے سامنے. اللہ نے بولنے سے ہی منع کیا ہوا تھا تو جھوٹ کیا بولنا تھا؟ اب دیکھیں یہ بندہ کہہ رہا ہے اس آیت کے اندر کہ اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو جھوٹ بولنے کی ترغیب کی, اور یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بات ہی نہیں کرنی تو جھوٹ کیسے بولنا ہے؟ یہ دیکھیں آیت آپ کے سامنے, فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا, اللہ نے مجھے منع کر دیا کہ بات ہی نہیں کرنی. بات کرتا ہے تو بندہ جھوٹ بولتا ہے, جو بات ہی نہ کرے وہ جھوٹ کیسے بولے؟ اگلی سلائیڈ کے اوپر یہ دیکھیں جی, سورہ حجر. کہتے ہیں جی اللہ گمراہ کرتا ہے, نعوذ باللہ. اللہ نے شیطان کو گمراہ کیا. کون سی آیت پیش کی؟ سورہ حجر چیپٹر 15 ورس 39. چلیں جی کھول کے دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں جی آپ کی اسکرین کے اوپر. کہتا ہے جی اللہ نے شیطان کو, اور شیطان اللہ پر الزام لگا رہا ہے, اللہ نے نہیں کیا. کالا کا ورڈ ہے وہاں دیکھو, ہی سیڈ, اس نے کہا اللہ تو نے مجھے رستے سے ہٹا دیا. اللہ نے کب ہٹایا تھا؟ اور پیچھے بھی تو دیکھو کہ جملہ کس کا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ذوالقرنین علیہ السلام کے حوالے سے یہ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ سورج غروب ہو گیا, جبکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایسا لگا. اس جملے کو اڑا دیا پیچھے سے کہ ان کا ایکسپیرینس کیا ہے, اور شیطان کی بات اللہ پر ڈال دی. چلو یہ کہہ سکتا ہے دیکھو جی کہا تو تھا, تو آ جاؤ اللہ نے کیا کہا اسی آیت سے آپ کو دکھاتے ہیں. اوپر والا حصہ لے لیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, یہ مکالمہ ہے پورا. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قال یا ابلیس, اللہ کہتے ہیں ابلیس ما لکا, تجھے کیا تھا اللہ تکون مع الساجدین, کہ تو نے سجدہ نہیں کیا. نیچے والی لائن دیکھا, ہائی لائٹ کیا. اس نے یہ نہیں کہا تو نے مجھے گمراہ کیا, وہاں اس نے علت پیش کی اپنے عمل کی. کیا کہتا ہے؟ قالا لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون, میں اس کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیے ہونے والے انسان کو کیوں سجدہ کروں؟ قالا فخرج منہا فانک رجیم, تیرے عمل کی وجہ سے یہ ہوا. سورہ کہف کی آیت 50 میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کانا من الجن ففسق عن امر ربی, یہ تھا اس کا جرم. اللہ نے نہیں اس کو گمراہ کیا, اس کے جرم نے اس کو ٹھوکر لگائی. ففسق عن امر ربی, اللہ نے تجھے حکم دیا تھا. اور ایک اور آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ما منعک ان تسجد لآدم اذ امرتک, جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تجھے کس چیز نے روک دیا تھا اس کو سجدہ کرنے سے؟ یہ دیکھو الزام لگاتے ہیں اللہ کے اوپر, جبکہ شیطان خود مانتا ہے کہ اس کو حکم دیا گیا تھا. آگے بڑھتے ہیں جی. دیکھیں جی یہاں اتنے بہت بڑا بلنڈر مارا. سورہ انعام کی آیت 112 پیش کر کے کہتا ہے کہ اللہ نبیوں کو بھیجتا ہے, پھر شیطانوں کو ان کے دشمن بنا کر ان پر چھوڑتا ہے اور ان کو گمراہ کرتا ہے. نعوذ باللہ. اللہ اپنے نبیوں کو دھوکہ دینے کے لیے, یعنی اللہ دھوکہ دے رہا ہے, نبیوں کو شیطان پیدا کرتا ہے. جی بالکل, اللہ اپنے نبیوں کو دھوکہ دینے کے لیے شیطان پیدا کرتا ہے, اور اس کے جو جملے تھے وہ یہ کہتا تھا کہ اللہ ان کو شیطانوں کے ذریعے گمراہ کرواتا ہے. اب آپ آیت کا ذرا تبصرہ دیکھیے گا, ذرا دیکھیں. یہ آیت ہے سورہ انعام کی آیت 112. اس میں یہ تو لکھا ہے کہ انبیاء کے دشمن شیاطین ہوتے ہیں اور وہ اللہ کے پلان کا حصہ ہیں, مگر وہ گمراہ آپس میں ایک دوسرے کو کرتے ہیں, انبیاء کو نہیں. یہ دیکھیں لکھا ہے یوحی بعضهم الی بعض who make evil suggestions to each other, ایک دوسرے کو آپس میں, اور بعضهم الی بعض, آپس کے جو عدو ہیں جن اور انس. یہ دیکھیں آگے لکھا ہے لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن, جن اور انس میں سے جو اللہ کے نبیوں کے دشمن بنتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو ایول سجیشنز دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو گمراہ کرتے ہیں. اس نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیں اللہ اپنے انبیاء کو نعوذ باللہ شیطانوں کے ذریعے گمراہ کرواتا ہے. یہ کتنا بڑا بلنڈر تھا. اب چلتے ہیں بلنڈر, مفتی صاحب ایک اور بلنڈر آنے لگا ہے, توجہ. یہ دیکھیں جی آپ کی اسکرین کے اوپر سورہ بقرہ کی آیت 245 پیش کی جناب علی نے, ہاں جی, چیمپئن صاحب نے, اور کہتے ہیں بال جو آئیڈل تھا, بت تھا, اللہ اس سے بہتر خالق ہے. تو توجہ کیجئے چیپٹر 2 ورس 245 لیں جی, یہ آپ کے سامنے 245 اس سے نکالو کہاں لکھا ہوا ہے بال سے بہتر ہے اللہ. یعنی جھوٹ پر جھوٹ, غلط ریفرنسز, غلط حوالے, غلط حوالہ. اچھا جی, پھر اس نے آیت پیش کی اللہ کو روح کا نہیں پتا. اب دیکھیں اس آیت کو ہی ہم نکال لیتے ہیں جو آیت اس نے پیش کی. اللہ کہہ رہے ہیں تمہیں نہیں پتا. یہ کہاں لکھا ہے کہ اللہ کو نہیں پتا؟ اللہ کہہ رہے ہیں وما اوتیتم یو ہیو بین گرانٹیڈ بٹ لٹل نالج, تمہیں نہیں پتا. تو کہتا ہے جی اللہ کو نہیں پتا. بہت اچھے. جواب نہ دینا, اس کا جواب حضرت سٹارٹ کے اندر دے چکے ہیں. بعض اوقات چیزوں کو انٹینشلی انڈر ویل رکھا جاتا ہے, ڈسکلوز نہیں کیا جاتا, اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں جو اس نے پیش کی. اصحاب کہف کتنے تھے اللہ کو نہیں پتا. واہ, میں صدقے جاؤں, اسی آیت میں لکھا ہے قل ربی اعلم بعدتہم, my lord knows best their number, اللہ کو ہی ان کے حقیقی علم کا پتا ہے. تم تکے مت مارو. فلا تماری فیہم الا میرا ان ظاہرہ,
ظاہری بات, वला तस्तफ्ति फीहिम मिनहुम अहदा, और इनमें कोई भी बात ऊपर नीचे की ना करे, उसे पता चलता है. फिर आखिर में इसने स्लाइड पेश की, क्योंकि रुक नहीं रहा था, इसको मौका मिला हुआ था ना, बड़ा चौड़ा हो रहा था, तो ये वो रुक नहीं रहा था. आखिरी जो स्लाइड इसने पेश की है उसमें इसने कहा कि जी अल्लाह की बॉडी है, और उसको साबित करने के लिए इसने ब्लंडर मारा. सुनन इब्न माजा की रवायत पेश की 190, कहता है जी अल्लाह ने सहाबी से बिना पर्दे के बात करी. हाँ, ये अच्छा, ये मुझे भी हैरत हुई कि भाई ये क्या चीज है जी. हाँ, अच्छा, अल्लाह ने सहाबी से बिना पर्दे के बात की. अब पहली दफा कोई बंदा सुनेगा वो कहेगा वही अल्लाह रसूलों से तो पर्दे के पीछे बात, सहाबी से पर्दे के बगैर बात. अब मजे की बात यह है कि जिस बंदे से बात की वो तो बंदा ही शहीद हो गया हुआ था. वो गैब की खबर थी. और ये देखे सुनन इब्न माजा की हदीस, ये देखे सुनन इब्न माजा 190, राइट साइड पर और लेफ्ट दोनों जगह पर मैंने लिखा हुआ है कि जिस सहाबी का जिक्र है उनके बेटे को बताया जा रहा है कि तुम्हारा जो वालिद ओहद के अंदर शहीद हो गए हैं, अब्दुल्ला बिन अमर बिन हराम, जाबिर बिन अब्दुल्ला के वालिद, वो शहीद हो गए हैं. कुतीला अब्दुल्ला, कुतीला राइट साइड पे देखें, और लेफ्ट साइड पे लिखा है वाज किल्ड ऑन द डे ऑफ ओहद, ओहद में वो शहीद हो गए थे. नीचे आ जाएं, कौला कुल्तु या रसूलल्लाह उस्तु शहीदा, अभी मेरे बाप शहादत करार पा चुके हैं. लेफ्ट साइड पे देखें, फादर हैज बीन मार्टर्ड, मेरे फादर शहीद हो गए हैं. अच्छा, उस पर अल्लाह के रसूल ने कहा कि क्या मैं तुम्हें उस शहीद की हालत ना बताऊं कि अल्लाह ने उस पर क्या करम फरमाया है. उससे अल्लाह ने ही स्पोक टू योर फादर डायरेक्टली, उस तुम्हारे बाप से अल्लाह ने डायरेक्ट बात की है. तो कयामत के दिन अल्लाह के दीदार और अल्लाह के कलाम से कौन इनकार करता है मुसलमानों में से. कमाल है, तुमने ऐसे पेश किया जैसे अल्लाह दुनिया के अंदर कर रहा है. वाह भाई वाह. हादा मा इंदी वमा अलैना इलल बलागुल मुबीन वमा उरीदु इलल इस्लाह मस्ततातु. जज़ाकल्लाह. माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत जबरदस्त आमिर भाई, आपने तो बिल्कुल ही उसके झूठ को इस तरीके से एक्सपोज किया है. अच्छा, मैं ये तो समझ आता था कि वो जगह उसने झूठ बोला है, ये तो बिल्कुल हो रहा था, लेकिन इतना झूठ बोला है इसका मुझे भी यानी सही से इदराक नहीं, लेकिन माशाअल्लाह आपकी प्रेजेंटेशन तो बिल्कुल ऐसा वाज़ेह हो गया कि ये आदमी तो बिल्कुल यानी सरता पैर झूठा है. यानी मुझे बड़ी हैरत हुई, इतना झूठ बोला है. खैर, आज माशाअल्लाह ये चीज खुलकर सामने आ गई है कि मुसलमानों से और खुसूसन मुस्लिम उलमा से डिबेट नहीं की जा सकती. ज़ैद पटेल साहब ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी और जिन बातों का उन्होंने मुनासिब समझा जवाब दिया, तो तमाम लोगों के सामने ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि तरीके से इसने हरकतें की हैं. तो बहुत अच्छा, जबरदस्त प्रेजेंटेशन. जज़ाकल्लाह हजरत. और ये हकीकत ये है कि हम इससे ये जो टेस्ट केस हम रखना चाहते हैं, दो चीजें. नंबर 1, मुसलमान काउंटर वेरीफाई किए बगैर कभी भी डिबेट के ऊपर कोई भी जो कंक्लूजन है वो ना दें. हमेशा डिबेट को वेरीफाई करें, काउंटर वेरीफाई करें. नंबर 1. दूसरी ये चीज है कि जितने हमारे मुसलमान डिबेटर्स हैं वो अपना उसूल बना ले, जिस तरह मुफ्ती साहब ने भी कहा कि हमारे लिए तो टेस्ट केस हो गया है, हमें तो पहले पता था ये झूठे मक्कार लोग हैं, मगर हमारा ये टेस्ट केस हो गया हमारे सामने कि जब कभी इनके साथ डिबेट होगी, कुरान और हदीस का ओरिजिनल स्कैन हमारे सामने रखें. नहीं पढ़नी आती अरबी, तौफीक नहीं मिली, नसीब में नहीं आई, ना पढ़ो, मगर हमारे सामने जरूर रखो, हमें पता चल सके तुम्हारा महल्ले इस्तदलाल क्या है, वरना हम बात ही नहीं करेंगे. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हम यहाँ रखना चाहते थे. जज़ाकल्लाह.